ایک شخص نے جملہ کہا تھا، لکھا تھا، کمال لکھا تھا. اس نے کہا تھا کبھی ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ کوئی تمہاری وجہ سے جا کے رب کے سامنے رونا شروع کر دے. ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ کوئی بندہ تمہاری شکایتیں اللہ رسول کو لگائے. اس طرح کا کبھی کام نہ کرنا کہ وہ تڑپ اٹھے اور کہے اب تمہارا شکوہ میں نے وہی کرنا. وہ کسی نے کہا تھا کہ لوگوں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب نہ تمہارا چہرہ دیکھتا ہے نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے، مالک تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل ہی دیکھتا ہے. مجھے سمجھ آ گئی کہ جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے اور جب کوئی چاروں جانب اس کا مددگار نہیں ہوتا تو رب تو ہوتا ہے نا، اللہ تو اس کا مددگار ہوتا ہے نا. وہ تو پھر اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے نا، پھر وہ تو توانائی دیتا ہے نا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تو آنسوؤں والوں کے آنسوؤں پہ بڑا کرم فرماتا ہے. جس بندے کو یقین ہونا میں نے رب سے ملنا ہے، اسی کی طرف جانا ہے، اس کے لیے نہ نماز مشکل ہے نہ صبر مشکل ہے. اس کے لیے دونوں چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. شرط یہ ہے کہ شوق ہو تیرے اندر رب سے ملاقات کا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا، اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے. اور جس کے دل میں شوق ہی نہیں رب سے ملنے کا، جو اللہ کی ملاقات پہ یقین رکھتا ہے نا، وہ پھر نماز اور صبر کا عادی ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں لوگوں نے سمجھ لیا نا کہ روب شاید کپڑوں کا ہوتا ہے، روب شاید گاڑیوں کا ہوتا ہے، بنگلوں کا ہوتا ہے، بہت بڑی کوٹھی کا روب ہوتا ہے. اور نہیں بھائی، روب تو بندے کے کردار کا ہوتا ہے. جو آدمی سمجھ لینا اللہ میرا رب ہے اور میرے حق میں جو کرے گا بہتر ہی کرے گا، وہ آزاد ہو گیا. جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، جان یار نو دے تے شاد ہو جا. اس سے دل دے ہیں فساد سارے، دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا. تے جو رکھے آباد تے رو وسدا تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا. پھر وہ کہتا ہے باقیوں کے پاس مال ہوگا، دولت ہوگی، اقتدار ہوگا، بڑا کچھ ہوگا. ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ رب کریم ہوگا. اور حضور فرماتے ہیں جب اس نے مخلوق بنائی تھی نا، اسی وقت اس نے اپنے عرش پہ لکھ دیا تھا لوگوں میرا غضب زیادہ نہیں، میری رحمت ہی زیادہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس فرشتہ آیا. روز دعا مانگتے تھے نا حضور امت کی بخشش کے لیے، تو فرماتے میرے پاس فرشتہ آیا تو رب کریم نے فرمایا محبوب دو باتوں میں سے ایک اختیار کر لو. کون سی؟ کہا محبوب یہاں تو وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی آدھی امت کو بخش دیا جائے گا، یہاں آپ یہ اختیار کر لیں کہ آدھی امت ابھی، اور یہاں آپ سفارش کا حق لے لیں. آپ قیامت میں سفارش کیجئے گا، آپ کا رب آپ کی سفارش کو قبول کر لے گا. کہ یہاں ابھی آپ اختیار لے لیں، آدھی امت بخشی گئی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں مالک آدھی نہیں، تو مجھے سفارش کا حق دے، پھر جس کی میں سفارش کروں تو قبول فرما. پھر پیغام حق آیا کہ والا سوف یؤتیک ربک فترضی، محبوب جس طرح آپ کہیں گے آپ کا رب آپ کو راضی کر دے گا. میری بس اتنی خواہش ہے کہ جب میں اپنے رب سے ملوں نا تو میرا رب مجھے ناراض نہ ملے. تو میں ہر وقت اس لیے تڑپتا ہوں کہ میرے اندر جو کوتاہیاں مجھ سے ہو گئی ہیں میرا مالک وہ مجھے معاف کر دے. ہم نے کوشش کی ہے زندگی میں ماں باپ کی خدمت کرنے کی، لیکن نہیں، ہم سے ان کے حق ادا نہیں ہو سکے. کوشش کی ہے بہن بھائیوں پر توجہ دینے کی، لیکن حق ادا نہیں ہو سکے. مصلے پہ بیٹھ جاؤ، جو تمہاری مدد تمہاری عبادت کرے گی نا، جو مصلی تمہاری مدد کرے گا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. مصلے پہ بیٹھو، نماز سے مدد چاہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ اگر آندھی آئی ہے تو حضور نے نماز کی نیت باندھ لی، بارش نہیں ہوتی تو نماز کی نیت باندھ لی، اگر سورج چاند گرہن ہو گیا تو حضور نے نماز کی نیت باندھ لی. حتیٰ کہ کافر ساری رات صفیں سیدھی کراتے رہتے تھے اور رسول پاک ساری رات مصلی بچھا کے نفل ادا فرماتے رہتے تھے. اس محبوب پہ درود پڑا کرو جو روز آپ کو یاد کرتے ہیں.
کیسے بھول جاتے ہو؟ سارا سارا دن حضور کو یاد کیے بغیر گزار دیتے، اور نبی پاک نے تو ایک رات امت کو یاد کیے بغیر نہیں گزاری۔ دل کی نرمی، آنکھوں کے آنسو، یہ بھی اسے ملتے ہیں جسے اللہ راضی ہوتا ہے، ورنہ مجرموں جیسی زندگی گزار کے بھی لوگوں کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو نہیں ہوتے، ورنہ وہ بڑے بڑے لوگوں کے کٹے ہوئے لاشیں دیکھتے ہیں لیکن سنگ دل ہو جاتے ہیں، پتھر دل ہو جاتے ہیں۔